بڑی خبر آ گئی ہے زمان پاک سے. اتنی لڑائی ہوئی ہے کہ بشرا بیگم نے کھانا نہیں کھایا اور وہاں سے اٹھ کے چلی گئی کمرے سے. تم کہتے تھے کہ میں ان کو ٹرسٹ کرتا ہوں, تمہارے یہ خاصم خاص لوگ تھے. تو اگر اس نے عدت کی خلاف ورزی کی ہے اور جان بوجھ کر کی ہے, یہ 80 کروڑوں کی سزا جو ہے وہ تو عمران خان کو ملے گی. کہ اگر کبھی اس بات پہ پکڑ دکڑ ہوئی تو میں تو آرام سے اس عورت پہ ڈال دوں گا. اب ایبسولوٹلی ناٹ جو ہے وہ ایبسولوٹلی یس پہ اور ایبسولوٹلی پلیز میں کنورٹ ہو گیا ہے. اس نے پوری دنیا کو یہ کہنا شروع ہو گیا کہ مجھے یہ جیل ڈالیں گے, 12 اگست سے پہلے جیل ڈالیں گے. پرویز خٹک نے تو بتا دیا کہ جادو ٹونا ہوتا ہے. وہ بدبخت کل بھی اس کا باپ اس کو فون کرتا رہا جیل سے, اس نے فون نہیں اٹھایا. السلام علیکم, آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل. میرا نام مبشر لقمان ہے اور بڑی خبر آ گئی ہے زمان پاک سے. میں ابھی جو ریکارڈ کر رہا ہوں یہ ویلاگ تقریباً آپ سمجھے 3:30 بجے دوپہر کا ٹائم ہے جب میں ریکارڈ کر رہا ہوں, اور چلے گا یہ تقریباً 6 بجے قریب. لیکن آج دوپہر کا کھانا زمان پارک میں بڑا ہی خراب ہو گیا, مزہ ہی کرکرا ہو گیا. اور بشرا بیگم اور عمران خان کی اتنی لڑائی ہوئی ہے کہ بشرا بیگم نے کھانا نہیں کھایا اور وہاں سے اٹھ کے چلی گئی کمرے سے. ڈائننگ روم میں نہیں تھے, یہ لاؤنج میں اپنا جس کا لان کے سامنے ان کا لاؤنج ہے وہاں پہ یہ لوگ کھانا کھا رہے تھے. ٹرالی میں کھانا لگا ہوا تھا, ابھی لگا تھا آ کے یعنی. تو ان کی بات چیت چل رہی تھی اور پھر ملازموں کو یہ نہیں ایگزیکٹلی پتا چلا کیا ہوا, لیکن تھوڑی تھوڑی جو سنی اڑتی ہوئی انہوں نے کہ عمران خان کی اور بشرا بیگم کی بڑی سخت لڑائی ہوئی. اور اس لڑائی کے نتیجے میں بشرا بیگم بغیر کھانا کھائے وہاں سے اٹھ کے چلی گئی. اور انہوں نے کہا کہ دھاڑ سے دروازہ مارا ہے کمرے کا اور دروازہ بند کر دیا وہاں پہ. اور لیکن عمران خان کو کوئی فرق نہیں پڑا, اس نے کھانا آرام سے کھایا, پورا کھایا اپنا کھانا. اور وہ جیسے کرتا ہے وہ کھانا نہیں اپنا چھوڑتا, جو مرضی ہو جائے. خیر ہوا کیا, مسئلہ کیا ہوا؟ مسئلہ بڑا سمپل ہے. مسئلہ یہ ہوا تھا کہ صبح کو ایک خبر آ گئی کوئی 11-12 بجے قریب کہ کورٹ نے اجازت دے دی ہے عدت کیس کی, جو عدت کے اوپر نہ ہونے کے اوپر ان کا کیس چل رہا ہے, تو اس کی یعنی اجازت دے دی اس کے ٹرائل کی. تو اب اس میں مفتی سعید صاحب اور جناب اون چودھری صاحب یہ دونوں گواہ ہیں اس میں مین. اور اون چودھری ہیں کیونکہ وہ وٹنس تھے اس نے کہا کہ, اور مفتی سعید نے وہ نکاح پڑھایا. تو جو لڑائی کی وجہ بنی دونوں کی وہ یہ بنی تھی, بشرا بیگم کہتی تھی کہ تم کہتے تھے کہ میں ان کو ٹرسٹ کرتا ہوں, تمہارے یہ خاصم خاص لوگ تھے, اور یہ کیسے جا کے عدالتوں کو مل گئے ہیں, اور یہ کیوں کورٹ میں چلے گئے ہیں, اور یہ کیوں وعدہ معاف گواہ بن رہے ہیں. ان کا وعدہ معاف کی تو بات ہی نہیں, ان کا تو کوئی گناہ ہی نہیں, ان کا تو کوئی قصور ہی نہیں ہے. وعدہ معاف تو نہیں, وہ تو صرف گواہی دے رہے ہیں. تو مفتی سعید نے تو وہاں پہ کہہ دیا کہ جی یہ سارا قصور جو ہے عمران خان کا ہے اور بشرا بیگم کا ہے, جن کو پتا تھا کہ عدت نہیں پوری ہوئی اور اس پہ انہوں نے یہ کر لیا. اچھا فرینکلی اگر آپ مجھ سے پوچھیں, میں اپنی بات کر رہا ہوں, ذاتی بات کر رہا ہوں, تو مجھے شاید اتنا فرق نہیں پڑتا کہ کسی شخص کی عدت پوری ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے, یہ وہ جانے, اللہ کے آگے مسئلہ ہے. لیکن تعزیرات اسلام ہے پاکستان میں, اور یہ شخص وہ ہے جو ریاست مدینہ کا پرچار کر کے تھکتا نہیں ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین سے تو یہ ہر تقریر اور ہر باجا اپنا شروع کرتا ہے, اور اس کے بعد یہ اسلامک ٹچ دینے کے لیے بےتاب رہتا ہے. تو اگر اس نے عدت کی خلاف ورزی کی ہے اور جان بوجھ کر کی ہے تو پھر یہ تو مجھے مفتیان سے پوچھنا پڑے گا, لیکن میرا خیال ہے کم از کم 80 دروں کی 80 کروڑوں کی سزا جو ہے وہ تو عمران خان کو ملے گی. اور جب وہ ملے گی تو وہ دونوں کو ملے گی, شاید سنگساری کی بھی ہو شادی شدہ عورت کے لیے. تو یہ تو اب میں دوبارہ سے اس کو ریفریش کروں گا, کسی عالم سے پوچھوں گا تو وہ مجھے صحیح گائیڈ کریں گے اس پہ. لیکن یہ سخت سزائیں ہیں اس میں شادی شدہ افراد کا جب ثابت ہو جائے, کیونکہ جب وہ عدت سے اگر پوری نہیں ہوئی ہے تو پھر وہ زنا کے مرتکب ہو گئے. اچھا, اور ان کو زنا کی سزا ملے گی اس میں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک اتنی پردہ نشین, ایک اتنی گوشہ گین, ایک اتنی اپنا نیک اور کرنے والی یعنی عملیات کرنے والی یا روحانی عملیات کرنے والی, اور ایک ریاست مدینہ کا دائی اور ہاتھ میں تسبیح اور یہ وہ سارا, وہ کیسے ایسی غلطی کر سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب تو وہی دیں گے اور عدالت میں دیں گے جا کے. اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ بہت سیریس ایشو ہے. یہ شاید ویسٹ کو, باہر کی دنیا میں تو یہ اس کا مذاق اڑایا جائے کیونکہ ان کے لیے کوئی ایشو نہیں ہے, لیکن جہاں پہ اسلامی قوانین موجود ہوں, شریعت کا نفاذ ہو, وہاں پہ یہ بہت ہی سیریس ایشوز ہیں اور ان کو لائٹلی مت لیجیے گا. اور عمران خان کی طلاق اس کو بھی اب پتہ چل گیا کیونکہ بشرا بیگم بھی اس کو لائٹلی نہیں دے رہی.
کیونکہ بشرا بیگم کو ایک بات پتہ چل گئی ہے کہ عمران خان نے جو کی، اس نے جو مفتی سعید کو ایک بات کہی تھی، اور وہی بات بشرا بی بی کو ہانٹ کر رہی ہے کہ جو مفتی سعید نے جب پوچھا تھا عمران خان کو کہ جناب کیا ان کی عدت پوری ہو گئی ہے، تو ان کا ہاں جی بشرا بیگم کے مطابق ان کی عدت پوری ہو گئی ہے. انہیں عمران خان نے اپنا انتظام پہلے دن سے کیا ہوا تھا کہ اگر کبھی اس بات پہ پکڑ دکڑ ہوئی تو میں تو آرام سے اس عورت پہ ڈال دوں گا. تو یعنی اب اگر سزا ہونی ہے تو پھر صرف بشرا بیگم کو درے پڑنے ہیں یا بشرا بیگم نے سنسار ہونا ہے، اور عمران خان نے نکل جانا ہے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا جی، ساروں کی طرح ہر بات کو کہتا ہے کہ مجھے کیا پتا تھا، یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہی ہے. خیر اب یہ کیس ہو گیا سیریس، اور عمران خان اب بشرا بیگم کی ہو گئی ہے شدید لڑائی اس کے اوپر. اب ٹینشن ہے کہ کون کس کے خلاف گواہی دے گا جا کے. تو عمران تو کبھی کسی کا نہیں ہوا، سب کو پتہ ہے، تو یہاں پہ کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. اب جیسے وہ اپنے ملک کا نہیں ہے، تو وہ آپ دیکھیں نا کل بھی کینیڈین گورنمنٹ کو کہہ رہا تھا کہ تم آ جاؤ پاکستان میں، آ کے مداخلت کرو، جمہوریت بچاؤ، انسانی حقوق کے لیے آؤ، سب کچھ کرو آ کے یہاں پہ. ہر ایک کو وہ منتیں کرتا جا رہا ہے. اب ایبسولوٹلی ناٹ جو ہے وہ ایبسولوٹلی یس پہ اور ایبسولوٹلی پلیز میں کنورٹ ہو گیا ہے کہ پلیز کسی طرح آ جاؤ. اچھا اب آپ کو پتا ہے کہ اس کے اوپر سائفر کیس کھل چکا ہے. سائفر کیس میں اعظم خان بھی اس کا گواہ ہے، اور اعظم خان کے گواہ تو آپ لوگ بھی ہیں، میں بھی ہوں، کیونکہ اس کی اور اعظم خان کی تو آڈیو لیک ہو چکی تھی وہاں پہ. اور وہ جو ہے اس میں سارا اس نے بتایا ہوا ہے کہ یار ہم نے ابھی اس کو یہ ٹچ دینا ہے، امریکہ کا نام لینا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، تاکہ اس میں یہ ہوگا وہ ہوگا، اور اینٹائی امریکہ سینٹیمنٹ جو ہے اس کو ہم ابھار کر ہم اس سائفر سے کھیلیں گے. اور پھر اب کل پرویز خٹک نے بتا دیا کہ 80 کروڑ روپیہ ماہانہ جو ہے وہ دیا جا رہا تھا کے پی کے گورنمنٹ کے بجٹ سے سوشل میڈیا والوں کو، کہ جو لوگوں کے ساتھ بدتمیزی کرتے تھے، ان کا مذاق اڑاتے تھے اور ان کے نیریٹو کو بلڈ اپ کر رہے ہوتے تھے. تو آپ ہر قسم کا ایک جھوٹا سروے اٹھا لیں پاکستان میں، آج بھی کبھی کوئی سروے آ جائے گا کہ جی ٹیلی ویژن چینلز اتنے لوگ دیکھنا چھوڑ گئے ہیں. کیا دیکھ رہے ہیں وہ یہاں پہ؟ پھر بتائے مجھے کوئی، وہ ان ٹیلی ویژن چینلز کی جگہ کیا دیکھ رہے ہیں؟ بی بی سی دیکھ رہے ہیں، سی این این دیکھ رہے ہیں، الجزیرہ دیکھ رہے ہیں؟ نہیں دیکھ رہے ہیں اتنے ہی لوگ دیکھ رہے ہیں جتنا پہلے دیکھتے تھے. لوگوں کے پاس ٹائم کم ہے تو کم چیزیں دیکھتے ہیں اور سوشل میڈیا کو بھی فالو کرتے ہیں، لیکن یہ اپنے مطلب کے سروس نکالنے کے یہ لوگ ماہر ہیں. اب فوجی عدالت میں بھی چلیں گے مقدمات. اب عمران خان کو ڈر پڑ گیا، اس نے پوری دنیا کو یہ کہنا شروع ہو گیا کہ مجھے یہ جیل ڈالیں گے، 12 اگست سے پہلے جیل ڈالیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے. وہ ظاہری بات ہے، نوشتہ دیوار ہے، تمہارے سارے کیسز ہیں، تم نے ان کو اتنے مہینے پرولونگ کیا ہے. تم آج اس پیشی پہ نہیں جانا، کل اس پہ نہیں جانا، اب اس پہ بہانا، کل اس پہ اجر، کل یہ اجلت، تو وہ سارا تم کرتے رہے ہو. موج مستی جو کرتے رہے ہو، کبھی نہ کبھی تو سر چڑھ کے بولے گی. اور ہمارے جیسوں کے ساتھ ہوتا ہے، 2 پیشیوں پہ نہیں جاتے تو بیلیبل وارنٹ ایشو ہو جاتے ہیں، 3 پیشیوں پہ نہیں جاتے تو نان بیلیبل وارنٹ ایشو ہو جاتے ہیں. بھائی صاحب تم تو 14 پیشیوں پہ نہیں گئے، تو اب ہوگا. اور نیب کے پاس اب وہ اختیارات ہیں کہ وہ تمہیں اٹھا کے لے کے جا سکتا ہے بغیر کسی کورٹ آرڈر کے. ملٹری کورٹس جو ہیں وہ تمہیں اٹھا کے لے کے جا سکتے ہیں، اور دیگر کیسز میں بھی تمہاری ضرورت ہے جہاں پہ تم نہیں گئے. اب یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ ہر کورٹ کو، ہر جج کو، پاکستان کی ہر ایجنسی کو، متعلقہ حکام کو، چاہے ایف آئی اے ہو، چاہے آئی بی او ہو، چاہے کوئی اور ایجنسی ہو، اس کے بدنام کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس کے اوپر بٹا لگاتا ہے کہ جی فلاں تو ایسا، تو فلاں ایسا، فلاں ایسا، فلاں ایسا، تاکہ جب اس کے اوپر کوئی سوال جواب ہو تو کہتے میں نے تو پہلے ہی کہا تھا، میں تو پہلے ہی کہا تھا کہ یہ جو لچے ہیں، اچے ہیں، لفنگے ہیں، تو یہ ہے، تو وہ ہے، یہ صحیح نہیں، وہ نہیں، غلط نہیں. دیکھیں میں تو آپ کو پہلے کہتا تھا کہ میں تو اریسٹ ہو جاؤں گا، یہ ہو جاؤں گا، وہ ہو جاؤں گا. لیکن اریسٹ ہونے کے بعد کیا ہوگا؟ اریسٹ ہونے کے بعد یہ ہوگا کہ 8 اگست کی اب ڈیٹ آ گئی ہے. 8 اگست کی ڈیٹ آ گئی ہے کہ جناب اسمبلیاں تحلیل ہوں گی. اس کا مطلب نگران حکومت آ جائے گی. اور 2 لوگ جن کے اوپر عمران خان کو بڑا تکیہ ہے، وہ 2 لوگ جو ہے وہ اب ان کے بھی کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گئی، ان کے بھی کھانے وانے شروع ہو جائیں گے تھوڑے دنوں کے اندر. وہ بھی چلے جائیں گے. چیف جسٹس عمر عطا بندیال ہے، وہ بھی اب جائیں گے ستمبر میں. اور ستمبر میں ہی جائیں گے جناب عارف الوی صاحب، وہ بھی گھر جائیں گے. پہلے بھی دانتوں کا کیڑا نکالتے تھے، جا کے دوبارہ دانتوں کا کیڑا نکالیں گے. اور تو ان کو کام آتا نہیں ہے، پتہ نہیں وہ بھی صحیح کرتے ہیں کہ نہیں. بہرحال اب یہ ہے کہ جب وہ گھر چلے جائیں گے تو چیئرمین سینٹ جو ہے موجودہ، وہ ایکٹنگ پریزیڈنٹ بن جائیں گے جب تک نئی اسمبلی نہیں آتی، نئی حکومت نہیں آتی بنتی،
اور وہ آ کے اپنا صدر نہیں نامزد کرتے وہ کر دیں گے تو وہ چیئرمین سینٹ واپس اپنی پوسٹ پہ چلے جائیں گے اور نئے صدر جو ہیں وہ آ کے اپنا حلف لے لیں گے. عمر عطا بندیال صاحب بھی ریپلیس ہو جائیں گے اور عمر عطا بندیال صاحب کے ہر گزرتے دن کے ساتھ پاور کم ہوتی جا رہی ہے کیونکہ جو سرکاری ملازم ہوتے ہیں نا خاص طور سپریم کورٹ کے ملازم ہوتے ہیں. مجھے کوئی 2 سینئر وکیلوں نے بتایا ایک دفعہ انہوں نے کہا ایک چیف جسٹس صاحب کے 4 دن رہ گئے تھے ریٹائر ہونے پہ تو وہ اپنے پی این کو آوازیں دے رہے تھے گھنٹیاں بجا رہے تھے آئی نہیں رہا تھا. آدھے گھنٹے کے بعد وہ پی این کا ان کو پتا چلا کہ وہ تو جو نئے چیف جسٹس جو بنے ہوئے ہیں نا ان کو خوش کر رہا تھا جا کے کسی طرح بار بار ان کو اپنی شکل دکھانے کے چکروں میں تھا. یہ تو ہمارے سرکاری دفتروں کا یہ اصول ہے نا کہ جو آنے والا ہے اس کے پہلے بکیز پہنچ جاتے ہیں اس کو. اور اس سے مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا بڑا انٹرسٹنگ واقعہ میں آپ کو سناؤں جو آج تک کسی نے کسی کو نہیں سنایا ہوگا. کم لوگوں کو پتہ ہے اس بات کا کہ نواز شریف نے اپوائنٹ کر دیا جنرل ضیاء کو. اس نے اپوائنٹ کر دیا ایز آرمی چیف. تو جنرل ضیاء صاحب کے پاس جو ہے نا بقول ان کے سٹاف ممبرز کے وہ 200-400 جو ہے وہ بکیز ہی پہنچ گئے اور کیکس ہی پہنچ گئے سارے کے سارے پہنچ گئے وہاں پہ مبارکباد کے لیے. اب جنرل ضیاء کو GHQ میں انٹر نہیں ہونے دیا تب تک مشرف کا کو ہو گیا تھا جنرل مشرف کا اور جنرل محمود جو تھے وہ GHQ کے افیئرس کو دیکھ رہے تھے تو جنرل محمود نے ان کو اندر ہی نہیں آنے دیا. تو اب جتنے لوگوں نے کیک بھیجے تھے نا وہ سارے ان کے سٹاف کو نیچے فون کرے تھے کہ ہیلو پلیز وہ کیک مل گیا پلیز میرا کارڈ پارٹنر باس کا نکال دے وہاں سے. انہیں اگر کارڈ لکھا تھا کہ وتھ کمپلیمنٹ فرام مبشر لقمان کا یہ مبشر لقمان کا کارڈ نکال دے کیک تو بھلے صاحب کو دے دے کیونکہ کوئی نہیں چاہتا تھا کہ وہ غلط سائٹ پہ ہو. تو عمر عطا بندیال صاحب کو بھی اب پتہ چلے گا کہ کتنے لوگ ان کو کھانے کھلاتے ہیں کتنے لوگ ان کو کیک دیتے ہیں کیونکہ جب نکلیں گے تو پھر ان کو پتہ چلے گا آٹے دال کا بھاؤ. اور جو انہوں نے یوٹیوبرز کے ساتھ جو میٹنگ کی تھی وہ میٹنگ اب ان کو ہانٹ کرے گی آنے والے دنوں میں. بہرحال یہ ہو رہا ہے. اور آ کے بتاؤں کہ پرویز خٹک نے تو کمر توڑ دی ہے عمران خان کی. پرویز خٹک نے تو بتا دیا کہ جادو ٹونا ہوتا ہے ٹونے کے اوپر یہ حکومت چلتی رہی حکومت میں کتنا کھایا گیا کتنا لاس ہو گیا اور ہمیں کیوں بار بار ہمیں منع کیا جاتا تھا کہ جب تک بشرا بیگم نہیں کہے گی یہ فیصلہ نہیں ہوگا فلاں کو اپوائنٹ نہیں کرنا. بزدار کو اس لیے اپوائنٹ کرنا ہے کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ بے سے نام شروع ہونا ہے تو بندہ صحیح وزیر اعلیٰ بن سکتا ہے. اسی طرح فلاں بنا اسی طرح ٹکا بنا اسی طرح یہ بنا. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ اچھے ہیں یا کم اچھے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کی عمران خان قسمیں کھاتا تھا. اور پرویز خٹک تو وہ شخص ہے اگر تھوڑی بہت اچھی بری جائز ناجائز جتنی بھی پبلسٹی عمران خان کو ملی KPK کے اندر کام کرنے کی تو وہ تو کریڈٹ پرویز خٹک کا ہے. تو آج اگر عمران خان ان لوگوں کو ڈیناؤنس کرتا ہے یا ان لوگوں سے انکار کرتا ہے پھر تو وہ اپنی ذات سے انکار کر رہا ہے پھر تو وہ اپنی ہی نفی کر رہا ہے. اور وہ بائی دا وے آئے دن ہر روز کسی نہ کسی طرح سے اپنی نفی کر رہا ہے اور اب سب کچھ ہو رہا ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا before I go and before this vlog ends کہ پرویز لائی پین میں مونس لائی اسپین میں. وہ بدبخت کل بھی اس کا باپ اس کو فون کرتا رہا جیل سے 2 گھنٹے کی اس کی بریک تھی اس میں فون کرتا رہا اس نے فون نہیں اٹھایا. وہ اپنے باپ کے فون سننے کا روادار نہیں ہے. وہ کبھی اسپین میں کبھی لنڈن میں کبھی لنڈن میں کبھی اسپین میں اور وہ پھر رہا ہے. اور لنڈن میں جب ہوتا ہے تو وہ لینسبرو ہوٹل میں ہوتا ہے اور وہاں پہ وہ سگار لاؤنج میں ہوتا ہے اور وہاں سے پھر وہ آتی ہیں 3 اس کی چمک چھلو اور ان تینوں کے ساتھ نکل جاتا ہے. اور کیونکہ بیوی کا نام بھی ACL پہ ہے تو بھائی جان کو کھلی چھٹی ہے کھلی آزادی ہے سب کچھ خوشی سے ہو رہا ہے. پیسہ تو ہے $150-200 ملین لوٹا ہوا ہے تو خرچ ہونے میں بھی ابھی پتہ نہیں کتنے سال لگنے ہیں نسلیں لگنی ہیں. لیکن اینی وے لنڈن ایک اور صاحب بھی ہیں محمد میاں سمرو صاحب بھی کل سے لنڈن میں میٹنگز کر رہے ہیں اور وہ اس وقت بڑے سیریس کنٹینٹر بنے ہوئے ہیں. حفیظ شیخ صاحب جو ہے نا ان کو ڈپریشن ہو رہی ہے کہ ایسا جو کرنا جلدی کر لو کیونکہ محمد میاں سمرو جو ہے پہلے امریکہ کے دورے پہ تھے کیلیفورنیا وغیرہ ہو کے گئے اور وہاں سے اب لنڈن پہنچ گئے اور وہاں پہ ایک بڑے امپورٹنٹ لوگوں سے میٹنگز کر رہے ہیں. سنا 2 ان کی گوروں سے بھی میٹنگز ہوئی ہیں اور آج کسی مڈل ایسٹ کے امبیسڈر سے ان کی میٹنگ ہے. بڑی خاص میٹنگ ہے. وہ کیا چاہ رہے ہیں ان سے یہ بھی آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا. لیکن جو ایک چیز اس ہفتے فائنل ہو جائے گی
وہ ضرور یہ فائنل ہو جائے گا کہ نگران وزیر اعظم بننا کس نے ہے، اور پھر یہ ایک طرف کو اور طرف یہ ملک چلے. اب بڑی بحثیں ہو چکی ہیں تاکہ سیاسی استحکام آئے گا تو اس ملک میں کسی اور قسم کا استحکام آئے گا. اللہ کرے پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے آگے اچھے ہی دن ہوں. انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.